نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ معزز سامعین گرامی قدر، اس مقام پر سطحی نظر سے دیکھا جائے تو ایک اشکال ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ بعض روایات میں نزول عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق میں ہونا مذکور ہے اور بعض روایات میں بیت المقدس کا ذکر ہے۔ کہاں دمشق اور کہاں بیت المقدس؟ تو اس طرح بعض روایات میں آتا ہے نزول عیسیٰ علیہ السلام فجر کے وقت ہوگا، اور بعض روایات میں نماز عصر کا ذکر ہے۔ اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے، اور بعض میں ہے کہ دجال لعین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی جان کے ڈر سے اپنے ہمراہیوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے امامت کی درخواست کرے گا۔ تو ان جملہ روایات میں علماء کرام نے مختلف تطبیقات ذکر فرمائی ہیں۔ چنانچہ علامہ سید برزنجی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاشعاع میں تنبیہ کے عنوان کے تحت تحریر فرمایا ہے کہ ان روایات کے درمیان تطبیق دینے کی صورت یہ ہے کہ ابتداً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دن کے چھٹے گھنٹے میں دمشق کے سفید مینارے پر ہوگا، جو کہ آج بھی موجود ہے، اور فتوحات کے حوالے سے یہ بات گزر چکی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو نماز پڑھائیں گے، اس لیے ممکن ہے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام نماز ظہر کے بعد ہو اور یہود و نصارہ کے درمیان مشغولیت سے عصر کا وقت داخل ہو جائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو نماز عصر پڑھائیں، پھر مسلمانوں کی فریاد رسی کے لیے بیت المقدس کی طرف روانہ ہو جائیں اور نماز فجر میں ان سے جا ملیں۔ لیکن اس وقت امام مہدی اور اکثر حضرات تکبیر تحریمہ کہہ چکے ہوں گے، بعض نے ابھی تکبیر تحریمہ نہ کہی ہوگی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے استقبال کے لیے نکل پڑیں گے، ان کو لے کر امام مہدی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچیں گے، وہ نماز پڑھا رہے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، لوگ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ حضرت آگے بڑھ کر نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے کندھے پر ہاتھ رکھیں گے تاکہ وہ آگے ہو جائیں اور درخواست کنندہ سے فرمائیں گے کہ تمہارے امام ہی کو مقدم ہونا چاہیے۔ امام مہدی آگے بڑھ کر بالفعل ان کی بات مان لیں گے اور قائل ان کی بات بالقول مان لے گا، اور اس طرح ہر ایک کا جواب منطبق ہو جائے گا۔ نماز فجر کے بعد جب صبح روشن ہو جائے گی تو دجال کے لشکری بھاگنا شروع ہو جائیں گے، لیکن ان پر زمین تنگ کر دی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو باب لد پر جا کر پکڑ لیں گے۔ اس دوران نماز ظہر کا وقت ہو جائے گا، تو دجال لعین حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بچنے کے لیے اقامت صلاۃ کا حیلہ اختیار کرے گا، لیکن جب وہ سمجھ جائے گا کہ اب چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں تو نمک کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ گویا سید برزنجی کے نزدیک اولاً نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق میں ہوگا اور پہلی نماز عصر کی ہوگی، پھر بیت المقدس میں صبح کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ورود ہوگا، اور اس موقع پر امام مہدی رضی اللہ عنہ ان سے امامت کی درخواست کریں گے۔ اس کے بعد نماز ظہر کے وقت دجال لعین اپنی جان بچانے کے لیے امامت کی درخواست حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کرے گا، جبکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اولاً نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیت المقدس میں ہونا راجح قرار دیا ہے اور بقیہ روایات کی تعویل کی ہے۔ شاہ رفیع الدین دمتی اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جامع دمشق کی روایات کو ترجیح دی ہے، جیسا کہ سید برزنجی کی رائے ہے، اور یہی جمہور کا قول ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نماز حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں ادا فرمائیں گے۔ اس نماز کی خاص بات یہ ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رکوع سے سر اٹھا کر سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمائیں گے، قتل اللہ الدجال واظہر المؤمنین۔ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ علامات قیامت اور نزول مسیح کے صفحہ نمبر 72 کے حاشیہ نمبر 1 میں اس جملے کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ احقر کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ ارشاد بطور دعا کے ہوگا۔ ترجمہ بھی اسی کے مطابق کیا گیا ہے کہ اللہ دجال کو قتل کرے اور مومنین کو غالب کرے۔ قرینہ یہ ہے کہ حدیث میں سمع اللہ لمن حمیدہ کے بعد بغیر عطف کے قتل اللہ الدجال واظہر المؤمنین آیا ہے، اور ظاہر ہے کہ سمع اللہ لمن حمیدہ
یہ دعائیہ جملہ ہے، لہٰذا مناسب ہے کہ بعد کا جملہ بھی دعائیہ ہو۔ بظاہر یہ دعا قنوت نازلہ کے طور پر ہوگی، جو حادثات و مصائب کے وقت مسلمانوں کی حفاظت اور دشمنوں پر فتح کے لیے نماز فجر کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد سجدے سے پہلے قومہ میں کی جاتی ہے۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جملہ خبریہ قرار دیا ہے۔ پھر اس پر یہ اعتراض جو ہوتا ہے کہ دوسری احادیث میں صراحت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اپنے حربہ سے باب لد پر قتل کریں گے، زیر بحث جملے سے ثابت ہوتا ہے کہ اثناء نماز میں قتل کریں گے، تو دونوں حدیثوں میں تعارض ہوا۔ تو اس کا جواب انہوں نے اپنے شیخ سے یہ نقل کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نماز صلاۃ الخوف ہو جو باب لد کے مقام پر ادا کی جا رہی ہوگی۔ اسی اثناء نماز میں عیسیٰ علیہ السلام کو دجال نظر آ جائے گا، چنانچہ آپ حربہ سے نماز کے دوران ہی اس کا کام تمام کر دیں گے، واللہ اعلم۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک اس جملے کا دعا ہونا راجح ہے، اور شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کے نزدیک اس کا خبر ہونا راجح ہے، جبکہ ہمارے نزدیک جو میرا اپنا خیال ہے وہ یہی ہے کہ دونوں توجیہیں تکلف سے خالی نہیں ہیں۔ دل لگتی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس جملے کا تعلق زمانہ مستقبل سے ہے کہ اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کر کے مسلمانوں کو اس پر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، گویا اس میں پریشان حال مسلمانوں کے لیے تسلی کا سامان ہوگا۔ رہی یہ بات کہ جملہ ماضی کا استعمال کیوں فرمایا، تو اس کا جواب واضح ہے کہ کلام عرب میں کسی یقینی بات کو بیان کرنے کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کر لیا جاتا ہے، چنانچہ خود قرآن کریم میں جنت اور جہنم کے تذکرے ماضی کے صیغے سے تعبیر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ارشاد ربانی ہے فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان والے گھبرا جائیں گے۔ تو بات تو مستقبل کی ہے، لیکن فزع یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ اسی طرح یہاں بھی قتل جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، لیکن مراد زمانہ مستقبل ہے، یعنی دجال کا قتل ہونا اتنا یقینی ہے گویا کہ ہو چکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز ادا کر کے فارغ ہوں گے تو حکم فرمائیں گے کہ مسجد کا دروازہ کھولا جائے، حکم کی تعمیل ہوگی اور دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اس کے پیچھے دجال، دروازے کے پیچھے دجال 70,000 یہودیوں کے ساتھ موجود ہوگا، جن میں سے ہر ایک کے پاس زیورات سے مزین تلواریں، عمدہ شالیں ہوں گی، اور مسلمانوں کی تعداد صرف 1200 نفوس قدسیہ پر مشتمل ہوگی، جن میں سے 800 مرد اور 400 عورتیں ہوں گی۔ اب بظاہر یہاں تو 1 اور 2 کا مقابلہ بھی نہیں ہے، دجال کے لیے اس چھوٹی سی جماعت کا شکار کر لینا کون سا مشکل کام ہوگا، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس طرح گھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے اور بھاگ کھڑا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باطل کو اس بری طرح شکست خوردہ ہو کر بھاگتے دیکھیں گے تو فرمائیں گے کہ میری ایک ضرب تو تیرے لیے مقدر ہو چکی ہے، تو مجھ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا، اور اپنے ساتھیوں کو لے کر اس کا تعاقب کریں گے، لد کے مشرقی دروازے پر اسے جا پکڑیں گے، جو کہ فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے۔ پہلے بھی یہ یہودیوں کے قبضے میں تھا، اب بھی یہ یہودیوں کے قبضے میں ہی ہے۔ آج کل یہودیوں نے اس مقام پر ایک ایئرپورٹ بھی بنا دیا ہے اور اس کا نام لد ہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست اقدس میں ایک حربہ ہوگا جو وہ دجال کے سینے کے بیچوں بیچ ماریں گے، اور دجال اپنے آخری انجام کو پہنچ جائے گا۔ اس کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے پر لگا ہوا دجال کا خون اپنے ساتھیوں کو دکھائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کیے بغیر ہی چھوڑ دیں تو وہ پگھل پگھل کر ہی ختم ہو جائے گا، لیکن حکمت خداوندی کا تقاضا یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنے دست اقدس سے ہی قتل کر کے جہنم رسید کریں۔ قتل دجال کا منطقی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ظاہر ہے اس کے لشکری بھاگ کھڑے ہوں گے لیکن بچ کر نہیں جا سکیں گے، ایک ایک یہودی چن چن کر قتل کر دیا جائے گا، شجر و حجر بھی ان کو پناہ دینے کے لیے تیار نہ ہوں گے۔ چنانچہ اگر کوئی یہودی کسی درخت کے پیچھے چھپ کر اپنی جان بچانا چاہے گا تو وہ درخت پکار کر کہے گا یا عبداللہ المسلم ھذا یہودی فتعال اقتلہ،
کہ اے مسلمان، اے بندہ مسلم، اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو آ کر قتل کر دے۔ بس ایک درخت ہوگا جو ان یہودیوں کا حمایتی ہوگا، وہ کسی یہودی کی نشاندہی نہیں کرے گا۔ اس درخت کا نام ہے غرقد۔ احادیث مبارکہ میں اس کو یہودیوں کا درخت قرار دیا گیا ہے۔ آج یہودی یہ غرقد کا درخت بہت زیادہ تعداد میں لگا رہے ہیں۔ بہرحال یہودیوں کو شکست ہو جائے گی اور موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ باقی ماندہ جو اہل کتاب ہوں گے وہ ایمان لے آئیں گے اور زمین پر امن و امان قائم ہو جائے گا۔ قتل دجال کے بعد والے جو حالات ہیں وہ انشاءاللہ ان پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی، لیکن اتنا ابھی ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ دجال کے قتل ہونے کے بعد زمین میں اتنا امن و امان قائم ہو جائے گا کہ چوری، ڈھاکہ، راہزنی کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ درندوں تک کا خوف ختم ہو جائے گا۔ شیر، اونٹ اور چیتے، گائے، بھیڑ اور بکریاں اکٹھے چرا کریں گے، بچے سانپوں کے ساتھ کھیلا کریں گے۔ زمین امن و سلامتی سے اس طرح بھرپور ہوگی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے۔ عدل و انصاف کا دورہ ہوگا، آپس میں پیار و محبت کی فضا قائم ہوگی، نفرت اور عداوت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اسلام کا بول بالا ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کی جائے گی۔ زمین کی پیداوار بھرپور ہوگی، برکت اتنی ہوگی کہ انگور کا ایک خوشہ ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کے بعد 40 سال تک زندہ رہیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں آپ کا نکاح ہوگا، اس سے آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ پھر حج و عمرے کی نیت سے مقام فج الروحاء سے احرام باندھیں گے اور خانہ کعبہ کے ارادے سے روانہ ہوں گے۔ ارکان حج و عمرہ کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ کی طرف عازم سفر ہوں گے۔ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر سلام پیش کریں گے۔ سرکار مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بآواز بلند جواب مرحمت فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اپنی امت کو یہ وصیت بھی فرما رکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جن کی بھی ملاقات ہو وہ ان کو میرا سلام کہیں۔ اور خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی وصیت فرمائی تھی، اور میری بھی یہ وصیت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جس کی بھی ملاقات ہو وہ ضرور میرا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچائیں۔ 7 سال امن و امان سے گزارنے کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا اور قیامت کی اختتامی علامات رونما ہوں گی۔ دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ آسمان اور زمین، چاند اور سورج، ستارے، سیارے، پھول، پھل، بیل، بوٹے، انسان، جانور، چرند و پرند، جنات و ملائکہ، غرض ہے کہ ہر چیز کو فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ بارگاہ قدوسی سے اعلان ہوگا کل من علیہا فان۔ اب اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، تو کوئی جواب نہیں ملے گا۔ خود رب کائنات تکلم سرا ہوں گے، للہ الواحد القہار۔ حساب کتاب ہوگا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالی محض اپنے فضل و کرم، لطف و احسان سے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے، آمین۔ زمین کے اندر دجال کی مدت اقامت کیا ہوگی، یعنی زمین میں دجال کتنا عرصہ رہے گا، اس پر انشاءاللہ اگلی قسط میں تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو اللہ پاک جنت کا مستحق بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔